لیکن دہشت گردی پر قابو ہم نہیں پا سکے ہیں. واٹ از دا سولوشن بریگیڈیئر صاحب؟ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، اربوں روپے لگا دیا، سب کچھ کر دیا، لیکن ہم بلوچ لبریشن آرمی کا خاتمہ نہیں کر پائے، ہم دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر پائے. وائی از دیٹ اینڈ واٹ از ٹو بی ڈن سر؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بہت افسوس ہے، بہت دکھ ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے تو یہ کام نہیں ہوگا. کریکٹ. جو کچھ کوئٹہ میں پرسوں ہوا اور جس میں جو شہادتیں ہیں اس کے متعلق تعداد آپ بتا چکے ہیں. جی سر. جو زخمی ہیں ان کی بھی تعداد آپ بتا چکے ہیں، اور ان زخمیوں میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی شہادت کی منزل کی طرف چلے جانا ہے. دوز ہو آر ویری ویری سیریسلی وونڈیڈ. ایک لڑائی میں، ایک جنگ میں، ایک بیٹل میں خوارج کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے کوئی جوان، کوئی افسر، کوئی سویلین، کوئی پولیس والا، کوئی ایف سی کا اہلکار شہید ہو جائے تو اس میں یہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ وہ ایک مقصد کے تحت ایک جاب کرتے ہوئے، ایک ڈیوٹی کرتے ہوئے، وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے کچھ، جس میں شہید ہوا تو اس نے چند لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ جہنم واصل کیا ہے جو دہشت گرد ہوتی ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو ایک ریلوے اسٹیشن پہ واقعہ ہوا ہے جہاں خودکش بمبار تھا اور جو ایک کورس تھا جو ختم ہوا، اور اس کے بعد جوان تھے جنہوں نے بیچاروں نے وہ کورس 3-4 مہینے، بڑے ٹف کورسز ہوتے ہیں جو ہمارے انفینٹری کے کورسز ہوتے ہیں اسپیشلی، وہ کیے اور اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے. تو وہ بغیر کسی ہتھیار کے، بغیر کسی ویپن کے، بغیر کسی چیز کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے. تو سب سے پہلے تو یہاں ایک سیکنڈ رک کے ان کے غم میں تو ہم شریک ہیں، اور ان کے جو صرف دکھ کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جس کا بیٹا جاتا ہے، دکھ کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جس کا بھائی جاتا ہے، دکھ کا اندازہ اس کو ہوتا ہے جس کے گھر سے ایک شخص جو ہے چلا جاتا ہے جو بریڈ ارنر ہے. بہت سارے ان میں 95% وہ لوگ تھے جو بریڈ ارنر تھے، جو اپنی فیملی کے لیے نوکری کر رہے تھے، جن کے بچے اب یتیم ہو گئے. تو یہاں رک کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ہوا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ تو ایک پاپولیٹڈ جگہ ہے نا. جب وہاں موو کر رہے ہیں اور کوئٹہ کے اندر 10 سیکیورٹی ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، ایک پروونشل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ایک سی ٹی ڈی بیٹھی ہوئی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ ایک اتنی بڑی کمی ہے کہ آپریشن کوئی شہادتوں کے بعد تو ہماری پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں. جب اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوتی ہے کہ ہم نے 4 خوارج مار لیے، 5 پکڑ لیے، جی فلانا. لیکن جو نقصان جو وہ انسیڈنٹ کر گیا اس سے پہلے یہ جو آج آپ پریس کانفرنس جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ آج سے 4 دن پہلے کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ تو ہے نہیں، یہ تو میں مانتا نہیں ہوں کہ وہ کل اس کو پکڑا ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور آج پریس کانفرنس کر دی. یہ تو آپریشن، اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں، ان کی انٹیروگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس سے کنیکٹڈ پھر آپریشن ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک نیٹ کے لوگ پکڑ جاتے ہیں پھر پریس کانفرنس جو پھر آپ ڈائیورج کر دیتے ہیں کہ جی ہاں فلانا بندہ جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیا. ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن پکڑے اور دوسرے دن پریس کانفرنس ہو جائے. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جاننے کی کوشش کریں جو قوم کے وہ لوگ جن کے بھائی بہن، جن کے بھائی اور جن کے بیٹے چلے گئے ہیں، کہ یہ کیا کر رہے تھے وہ لوگ جو بڑی بڑی پجاروز لے کے اور بڑے بڑے ڈالے لے کے، اور جو ذمہ دار ہیں ان تمام چیزوں کی. کیوں نہیں یہ انٹیلیجنس تھی، کیوں نہیں یہ انفارمیشن آئی کہ 2 خودکش بمبار یا خودکش بمبار جو ہے بامبر جو ہے وہ موو کر رہا ہے یا کوئی ایسا. آپ کو پتہ ہے جب سیکیورٹی الرٹ ہوتا ہے، تھریٹ الرٹ ہوتا ہے، وہ سول حکومت وہ پروونشل حکومت کی جانب سے ہوتا ہے، فیڈرل حکومت کی جانب سے ہوتا ہے. ایک آپ نے ادارہ نیکٹا بنایا تھا جو بنیادی طور پر دہشت گردی سے لڑنے کے لیے بنایا گیا تھا، جب اے پی ایس کے بچے جو شہید ہوئے تھے اس کے بعد نواز شریف کی حکومت کی تو انہوں نے آ کے اعلان کر دیا. وہ نیکٹا آپ سوچئے، آپ ذرا پوچھئے گا لوگوں سے جو حکومت کے لوگ ہیں ان سے، کیا وہ نیکٹا فال ہوا ہے؟ اس نیکٹا کی کیا ذمہ داری تھی؟ اس نیکٹا نے پروونشل فیڈرل کوارڈینیشن کریٹ کرنی تھی، دہشت گردی کے خلاف ایک جامع پلان بنانا تھا، ایک نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنانی تھی. ادارے اگر انڈیپینڈنٹلی کام کرتے رہیں اور ان کے اندر جوائنٹ کوئی کولیبوریشن نہ ہو تو اس کے اندر بہت سارے گیپ رہ جاتے. پھر آپ نے اپنی پولیٹیکل حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لی ہے کیا ہے، اب میں اس کے اوپر کیا کہوں. آپ نے خود دیکھ لیا، یہ 62ویں ترمیم آ رہی تھی تو پاکستان میں کیا کیا چیزیں نہیں آپ کو ہوتی نظر آئیں. یہ پیپلز پارٹی کن کن چیزوں میں انوالو نہیں رہی جو آپ کے
صوبے میں حکومت میں آئی ہے، پی ایم ایل این نے کون سے گل نہیں کھلائے، مولانا فضل الرحمان کیا کہتے رہے، کس طرح 62ویں ترمیم کو وہ تمام 26ویں سر، ابھی 62ویں دور ہے سر، 26ویں، سوری آئی ایم سوری، ایکسٹریملی سوری 26ویں ترمیم، سوری 62ویں آپ فورسی کر رہے ہیں نا مستقبل کو، مجھے لگ رہا ہے آپ کو 62ویں بھی قریب نظر آ رہی ہے. یا حکومت رہی تو وہ بھی ہو جائے گی، وہ بھی ہو جائے گی. آج سے 26ویں ترمیم میں دیکھیے آپ نے، یہ کوئی اب سازشی تھیوری تو نہیں ہے نا، آپ پورے پاکستان نے دیکھ لیا، بلکہ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگوں نے دیکھ لیا، وہ سوال کرتے تھے باہر سے لنک